حضرات محترم، اب آج کی اس محفل کے ہمارے مہمان خصوصی بڑی دور سے ایک طویل سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ خانواد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم چشم و چراغ حضرت مولانا علامہ سید محمد انور شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مجھے حضرت کو دعوت خطاب دینی ہے۔ آپ حضرات کی سماعتوں کو محظوظ کرنے کے لیے ان کا سفر بھی اپنے مد نظر رکھیے گا، اور ویسے ہی دل جمی کے ساتھ حضرت کو سماعت بھی کیجیے گا کہ بڑا طویل سفر کر کے آج ہمارے پروگرام میں یہاں پر تشریف لائے ہیں حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آقا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، کہ جب باب السلام میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آخری سلام آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیا تو جاتے ہوئے روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ وہیں دہلیز پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باب السلام میں کھڑے ہو کر یہ اشعار حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے تھے کہ آقا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، آقا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، میں بھول گیا نقش و نگار رخ جنت، تصویر جو سامنے آئی تیرے در کی، پھر اس نے کبھی اور تصور ہی نہ باندھا، تصویر جسے ہم نے دکھائی تیرے در کی کہ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ تو حضرات محترم سماعت کیجئے حضرت مولانا علامہ سید محمد انور شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نعرہ تکبیر، بڑی بلند آواز سے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أفنية الله تعالى في الأرض، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم، أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد،
یا خیر من دفنت باللقاء اعظمه فتاب من طیبهن القاء والأکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. سب کہتے ہیں صلی اللہ. حضور کا جب بھی نام نامی اس میں گرامی ہے تو بآواز بلند کہہ دیا کریں, سارے کہیں صلی اللہ. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی, جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی. گناہگاروں نہ گھبراؤ, خطا کارو نہ شرماؤ, سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی. گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے, حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر حضرات علماء کرام, بزرگان دین, برادران اسلام, آج آپ کے اس علاقے میں, آپ کے اس خوبصورت ادارے میں میزبان مکرم پیکر اخلاص حضرت مولانا حسنین شاہی صاحب زیدہ مجدہم کی دعوت پر آپ لوگوں کی زیارت کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا, اور آج کی اس ملاقات کا واسطہ بنے ہمارے برادر مکرم بھائی محمد معاویہ صاحب زیدہ مجدہم. سب حضرات جنہوں نے محبت فرمائی, یاد کیا, اللہ نے حاضری کا موقع دیا, میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ مجھ سمیت آپ حضرات کا یہاں آنا, مل بیٹھنا, دین کی باتیں سننا سنانا, اللہ اس سارے عمل کو قبول و منظور فرمائے, اور اللہ اس عمل کو قبول فرما کر میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. بہت کچھ آپ سن چکے ہیں. حضور علیہ السلام کی سیرت بھی آپ نے سماعت کی, نعتیں بھی آپ نے سنی. میرے خیال سے اب مزید کسی بیان کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن اب حکم ہے تو تعمیل حکم میں زیادہ دیر تو سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا آپ کی. مختصر سے وقت میں حاضری لگا کر اپنا سفر کا سبق سنا کر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ میری معروضات کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. ابتدا میں ایک گزارش کروں گا آپ سے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے آپ ذی شعور لوگ نظر آ رہے ہیں, بڑے شوق سے آپ تشریف لائے ہیں. اگر آپ تھوڑی تھوڑی حرکت کر کے ذرا قریب ہو جائیں تو یہ جو سستی اور جمود طاری ہو گیا یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, نیند بھی بھاگ جائے گی. یہ سارے تھوڑی تھوڑی حرکت کر لیں, آگے آ جائیں. یہ درمیان والے حضرات بھی ماشاءاللہ
اس طرف والے بھی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، جگہ کافی ہے، قریب ہو جائیں، درمیان والے آگے آئیں گے تو پیچھے جگہ بنتی جائے گی۔ محبت سے، جذبے سے آپ تشریف رکھیں، جلد ہی اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اتنا خیال آپ نے ضرور کرنا ہے کہ یہ جو مہمان ہے ہمارا بڑے دور سے آیا ہے، تو میں نے سنا ہے پنجاب والے اپنے مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں، ٹھیک سنا ہے؟ صحیح سنا ہے؟ میں بولتے نہیں آپ؟ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پنجاب والے سادات کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں، صحیح سنا ہے نا؟ پھر جب آپ کے پاس ایک اوریجنل پیور خالص سید آ جائے تو اس کا احترام بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو میرے آنے پہ خوش ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سارے خوش ہیں۔ میں طالب علم آدمی ہوں، طالب علمانہ باتیں کیا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات بنائی، اس کائنات کی ہر ایک چیز بے مثال ہے۔ کیا کہا میں نے؟ آپ بولیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہر ایک چیز کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ لیکن چار چیزیں ایسی ہیں، یہ اتنی بے مثال ہیں، با کمال ہیں، لازوال ہیں، ان چار چیزوں کا ساری کائنات کی نعمتیں مل کر ان چار چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ کائنات میں اللہ کی ایک ایک نعمت، ایک ایک چیز ہے، اس 3 اور 4 فٹ کے وجود میں اللہ نے ایک ایک عجیب نعمت رکھی ہے۔ اب جس بھائی کی ایک آنکھ سلامت نہ ہو، ہم اس سے پوچھیں گے یار اس آنکھ کی قدر کیا ہے؟ جس کے دونوں بازو سلامت ہیں اسے تو کچھ نہیں پتہ لگتا، جس کا ایک بازو نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ اس بازو کی قدر و عظمت اور قیمت کیا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ سن رہے ہیں مجھے؟ میں آپ ہی کو سنا رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ حسن طلب بھی سوال کی ایک روح ہے، حسن طلب بھی سوال کی ایک روح ہے۔ آپ جتنے مؤدب بن کر خوشی کے ساتھ بیٹھیں گے، ماتھے پہ سلوٹے نہیں، پیار سجا کر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دیں گے۔ اور مہمان کے آنے پر تو ویسے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے۔ مہمان یہ سمجھتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے آنے پہ تنگ ہے، اگر خوش بیٹھے ہوں تو مہمان کا پاؤ خون اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ یار میرے آنے پہ یہ ماشاءاللہ خوش بیٹھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سارے خوش بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ عرض یہ کر رہا تھا، بات کو آسان کروں، وقت کا دامن بھی بڑا تنگ ہے، کہ 4 چیزیں ایسی بے مثال ہیں، ان 4 چیزوں کا دنیا کی کوئی اور چیزیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ اور آسان کر دوں، پہلی نعمت ہے جس نعمت کا ساری دنیا کی نعمتیں مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ نعمت ہے قرآن والی۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن بے مثال کتاب ہے، با کمال کتاب ہے، لازوال کتاب ہے۔ اس قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب ہے؟ بولیں سارے، آپ سب کا یہی عقیدہ ہے نا؟ یہ قرآن آخری کتاب ہے۔ اور آسان کر دوں آپ کے لیے، یہ قرآن، اب اگر ذوق والے بیٹھے ہوں گے تو مجھے یہیں سے پتہ لگ جائے گا، یہ قرآن اللہ نے جس محبوب کے قلب اطہر پہ نازل کیا، وہ آمنہ کا لال محمد جوان بھی بے مثال ہے۔ اور آسان کر دوں آپ کے لیے، پھر پلٹتا ہوں، قرآن بھی بے مثال ہے۔ کہو سارے قرآن بھی۔ میں نے کہا نا آپ میرے ساتھ بولیں گے، میں
مدرس آدمی ہوں، کلاس میں پڑھاتا ہوں تو بچوں کے ساتھ بھی لگا رہتا ہوں، طلباء کے ساتھ بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ بولتے ہیں میں بھی بولتا ہوں، بات بن جاتی ہے۔ میں تو خطیب ہوں نہیں، بس ایک نسبت لگی ہے بڑی، اللہ ہمیں ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن بھی بے مثال، اور یہ قرآن جس ہستی کے قلب اطہر پہ نازل ہوا وہ آمنہ کا لال محمد جوان بھی بے مثال۔ اور مجمع میں دائیں بائیں سٹیج پہ بہت سارے علماء کرام مجھ سے بہتر علم و عمل کے حوالے سے بیٹھے ہیں، اور شادی ایک جملہ سنا رہا ہے، اگر پسند آئے تو پھر جگہ کا کیا نام جی؟ ملکھاں والا، بڑا مشکل نام ہے، ملکھاں والا والو، یہ 3 بار ہو جائے گی نا، پھر تکرار ہو جائے گا، بلکہ میں اگر یوں کہہ دوں پنجاب والو، ٹھیک رہے گی یہ بات؟ پنجاب والو جملہ سنا رہا ہے یہ شادی۔ اس قرآن اور محمد جوان کو دنیا میں سب سے پہلے ماننے والی جماعت صحابہ کی جماعت بھی بے مثال ہے۔ کیا کہا میں نے؟ صحابہ کی جماعت بھی۔ یہ قرآن اترتے ہوئے دیکھا کس نے؟ اترا کن پہ؟ آمنہ کے لال پہ۔ آگے لکھنے والے، جمع کرنے والے، دیکھنے والے سارے وہ نفوس قدسیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آئیے سبق پہ۔ قرآن بھی بے مثال ہے، قرآن بھی، آمنہ کا لال محمد جوان بھی، اور صحابہ کی جماعت بھی۔ اور آئیے آخری پوائنٹ پہ سبق سنا دوں، سبق مکمل کر دوں۔ قرآن، محمد جوان اور صحابہ کی جماعت، ان تینوں واسطوں سے، ان تینوں ذریعوں سے ہمیں جو مسئلہ ملا وہ مسئلہ ہے توحید بھی بے مثال ہے۔ قاری عبدالحمید صاحب بیٹھے نا، قرآن بھی بے مثال۔ ذرا یہ سبق پہ، قرآن بھی، میں پھر آؤں گا تو سنوں گا، آج تو وقت مجھے بہت کم ملا ہے، تقریر پھر ہوگی، یاد ذرا کچھ باتیں ہو جائیں آپ سے نا، ملاقات ہے، پہلی ملاقات ہے، مانوس ہو جائیں۔ قرآن بھی، آمنہ کا لال محمد جوان بھی، اور صحابہ کی جماعت بھی، اور یہ قرآن اور آمنہ کے لال نے جو مسئلہ دیا وہ مسئلہ ہے توحید بھی بے مثال۔ صحابہ کی جماعت بے مثال۔ کتنے بے مثال لوگ تھے۔ اب ایک ایک پوائنٹ پہ بات نہیں ہو سکتی، میں بالکل شارٹ جا رہا ہوں، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن بولا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ جنہیں قرآن سن کے سکون آ رہا ہے وہ ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ۔ یہ شادی کوئی باہر کی بات نہیں کرنے آیا، اللہ کا قرآن سنانے آیا ہے۔ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، 26واں پارہ سورہ حجرات سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر میری باتوں پہ اعتماد نہ ہو، میرے جانے کے بعد گھر جا کر کوئی بھی کسی عالم کا قرآن اٹھائیں، ترجمہ اٹھائیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کا، دیوبندی مکتبہ فکر کا، بریلوی مکتبہ فکر کا، بلکہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے شادی پنجاب کی سرزمین پر یہ کہہ کے جا رہا ہے، اہل تشیع کے کسی بڑے عالم کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں۔ جو بات میں بیان کر کے نہ جاؤں، اگر میری بات ان باتوں سے میچ نہ کرے تو پھر میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ فرماتے ہیں او دنیا والو، او پنجاب والو، تمہارے قلوب میں میرا ایمان جاتا ہے، تمہارے سینوں میں میرا ایمان جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو تم مزین ہو جاتے ہو، خوبصورت ہو جاتے ہو۔ دیکھیں ہمارے اگر اندر ایمان نہ ہو تو ہماری کوئی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جان کی کیا اوقات ہے؟
یہ ایمان میرے اور تیرے اندر آیا۔ قرآن بولا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں اور تو مزین ہو گئے، خوبصورت ہو گئے، ایمان والے بن گئے۔ قربان جاؤں مفسرین کرام نے بڑا عجیب نکتہ یہاں سمجھایا، علماء اور طلباء بھی بیٹھے ہوں گے۔ شاہ جی نکتہ دے رہا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہو ضمیر کا مرجع تبدیل کیا۔ اللہ اکبر۔ میری اور آپ کی جب باری آئی، میری اور آپ کی جب باری آئی، اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے قلوب میں میرا ایمان گیا، تم خوبصورت ہو گئے، تم مزین ہو گئے، بڑے اچھے لگنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ بات پلٹی، اللہ فرماتے ہیں او دنیا والو، جب میرا ایمان میرے صحابہ کے قلوب میں گیا، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اپنا ایمان ہی محبوب ہو گیا، مجھے اپنا ایمان ہی اچھا لگ گیا۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل دوں؟ اللہ اکبر۔ بات لمبی ہو جائے گی، ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ قرآن بولا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، کہو سبحان اللہ۔ 11واں پارہ پہلے صفحے کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ فرماتے ہو دنیا والو، تم جنت کی تلاش کرتے ہو، جنت کے پیچھے بھاگتے ہو، نمازیں اس لیے پڑھتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے، روزے اس لیے رکھتے ہو کہ ہم جنت پہنچ جائیں، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہو کہ ہم جنت کے تابع دار بن جائیں، رسول اللہ کی محفلیں اس لیے سجاتے ہو کہ رسول اللہ کا ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے، قرب نصیب ہو جائے۔ لیکن یہاں قربان جاؤں اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اعد لہم، میں اس کا معنی اپنے شیخ والا کروں گا جو میرے استاد محترم کیا کرتے تھے تفسیر میں۔ اعد لہم، اگر معنی پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ سے بتا دینا۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ فرماتے ہو میرے لاڈلے پیغمبر، او میرے محبوب، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے جنت سجائی تیرے یاروں کے لیے ہے۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ اللہ اکبر۔ 2 دلیلیں ہو گئیں قرآن سے، ایک اور دلیل دے کے بعد سمیٹنے لگا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر حدیث نقل کی ہے، فرمایا لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اور دنیا والو، اس شخص کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، ٹچ بھی نہیں کر سکتی، مس بھی نہیں کر سکتی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کے چہرے کا دیدار کیا ہو، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کے چہرے کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بس نہیں، محدثین کرام ذرا آگے کھولتے ہیں اس بات کو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس نے مجھ محمد کے چہرے کو دیکھا، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور آگے فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کے چہرے کو دیکھا، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اگر مثال دے دوں آپ کو تو جلدی سمجھ جائیں گے، کہاں محمد کا چہرہ، کہاں بلال کا چہرہ، کوئی جوڑ ہی نہیں نا، کوئی نسبت ہی نہیں ہے نا۔ بلال کا چہرہ کہاں، کہاں غلام اور کہاں سردار کا چہرہ۔ اللہ اکبر۔ ایمان سے سننا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے امام مسلم رحمت اللہ علیہ، جس نے مجھ محمد کو دیکھا، امام الانبیاء فرما رہے ہیں جس نے مجھ محمد کو دیکھا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے بلال کو دیکھا جہنم کی لو اللہ نے اس پر بھی حرام کر دی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں صحابہ کی جماعت بھی بے مثال، صحابہ کی جماعت بھی بے مثال۔ میں طالب علم آدمی ہوں، قرآن کا طالب ہوں، پھر ایک اور دلیل دے کے بعد کو میں پھر سمیٹتا ہوں۔ 27واں پارہ
سورۃ الحدید آیت نمبر 10. سبحان اللہ. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اللہ فرماتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، مانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، اہل سنت والجماعت والے یہ اقرار کرتے ہیں پہلوں کا درجہ بہت زیادہ ہے. اولئک اعظم درجہ. اللہ اکبر. لیکن ایک فقیر سید کے جا رہا ہے، ایک سید زادہ سنا کے جا رہا ہے، شادی سنا کے جا رہا ہے پنجاب کی سرزمین پر. کیا سنا کے جا رہا ہے؟ آگے قرآن بولا وَكُلًّا علماء اور طلباء بیٹھے ہیں. کلن کا معنی ہماری گرامر میں کیا جاتا ہے سب کے سب. کلن کا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ سب کے سب. آپ قرآن اٹھا کے گھر جا کے ترجمہ ضرور دیکھنا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، میں رب اپنے قرآن کی سطروں میں زینت بنا رہا ہوں کہ میں نے ساروں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. قرآن بھی بے مثال، صحابہ کی جماعت بھی بے مثال. اور یہ قرآن جس ہستی کے قلب اطہر پہ نازل ہوا وہ ہستی آمنہ کا لال محمد جوان بھی بے مثال. بولیں یار ذرا، بے مثال. میں تو ذرا سبق سنا رہا تھا، اب آگے ہوں آپ کے ذوق کے مطابق. مجھے پتہ ہے آپ کیا سننا چاہتے ہیں. میں پنجاب کا مزاج، مجھے بھی اس فیلڈ میں 5-6 سال ہو گئے، میں اچھا سمجھ گیا ہوں کہ پنجاب والے کیا سنتے ہیں. ذرا کہیں سبحان اللہ. اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی دیا، کتنا بے مثال نبی دیا، کتنا با کمال نبی دیا، کتنا با کمال دیا. کافر دعائیں مانگ رہے ہیں غلاف کعبہ پکڑ کر. قرآن کہتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. غلاف کعبہ پکڑ کر مکہ کے بدبخت دعائیں مانگ رہے ہیں. او اللہ جی اگر تیرا محمد سچا ہے، ہم پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا. میں کہا کرتا ہوں نا بدبخت ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اگر تیرا محمد سچا ہے تو ہمیں بھی ہدایت دے دے. ہدایت نہیں مانگ رہے، اس کے مد مقابل کہہ رہے ہیں اللہ تو پتھروں کی بارش نازل کر یا اس سے بھی کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر. جواب میں اللہ نے کیا فرمایا پنجاب والو؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اس کا معنی میں اپنے ذوق میں کروں گا، معنی میں اپنے ذوق میں کروں گا، اور مجھے سبحان اللہ پنجاب کے ذوق والی چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر معنی اچھا کر جاؤں تو میری داد ضرور بنتی ہے، جو کنجوسی کرے گا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. سنیے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ فرماتے ہو میرے لاڈلے پیغمبر او میرے محبوب، جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، تیرا چمکتا ہوا والضحیٰ والا چہرہ ان کے اندر موجود ہے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں تیرے موجود ہوتے ہوئے ان بدبختوں پہ بھی میرا عذاب نہیں آئے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. علماء بیٹھے ہیں، نقطہ دے کے جا رہا ہوں. حضور موجود تھے، عذاب نہیں آیا. حضور موجود تھے، عذاب نہیں آیا. آج میرے اور آپ کے اندر اللہ کے معبود کے طریقے بھی زندہ ہو جائیں تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. آج میں اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ معاشی حالات خراب ہیں. ہم صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں نا، رسول اللہ کی تابعداری تو رہ گئی ہم سے. سرکار مدینہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال. اللہ کے بابو فرماتے ہیں جو میری سنتوں کی حفاظت کرے گا اللہ اسے دنیا میں 4 انعام عطا فرمائیں گے. کتنے انعام؟ سارے بولیں کتنے انعام؟
جو میری سنتوں کو گلے لگائے گا، پہلا انعام فرمایا المحبت فی قلوب البررا، فرمایا جو میری سنتوں پہ چلے گا ہر نیک انسان کے دل میں اللہ اس شخص کی محبت کو بٹھا دیں گے۔ اور فرمایا دوسرا انعام والہیبۃ فی قلوب الفجرا، ہر فاسق فاجر پہ اللہ اس کا رعب ڈال دیں گے۔ سنت کی تابعداری کے بدلے میں ہر فاسق فاجر اس کے دبدبے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والساعۃ فی الرزق، والساعۃ فی الرزق، آج میں اور آپ رزق کے مارے پریشان ہیں نا، مہنگائی سر چڑھ کے دوڑ رہی ہے نا، آٹا پورا نہیں ہو رہا، گھریلو حالات بڑے خراب ہیں نا۔ زبان نبوت نے فرمایا، معصوم زبان نے فرمایا، جو میری سنتوں کی عبادت کرے گا، جو میری سنتوں پہ چلے گا، اللہ اس کو مرتے دم تک کبھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے، رزق کی فراوانی ہی فراوانی ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والثبات علی الدین، آمنہ کے لال نے فرمایا، معصوم زبان نے فرمایا، جو میری سنتوں کی عبادت کرے گا اللہ اسے مرتے دم تک دین پہ ثابت قدم رکھیں گے، دین سے پھرے گا نہیں۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے نا، خوش نصیبی ہوتی ہے، بندہ 30 سال 40 سال کے بعد قادیانی بن جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، اور مرتے دم تک دین محمدی پہ قائم رہے تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک دین پہ قائم رکھے، دین محمدی پہ قائم رکھے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، قرآن بھی بے مثال، صحابہ کی جماعت بھی، اور آمنہ کا لال محمد جوان بھی، بولے نا یار تھکے ہو تو ذرا ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھک کے، نکا نکا توڑے تے غلبہ ہو گیا نیند ہے، تھوڑی سی توڑتے یار، خوش خوش بیٹھا کرو یار، کیوں پریشان ہو؟ ایک مہمان آیا تھوڑے سامنے یار، مسافر آدمی ہے، سید بھی ہیں، ہاں جی خوش بیٹھو یار، جو خوش بیٹھے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ آپ خوش بیٹھیں گے تو میں رخ پلٹوں گا، میں ذوق میں آ جاؤں گا، میں پھر ذوق والی باتیں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ اکبر، آمنہ کا لال محمد جوان بھی بے مثال، کتنا بے مثال، کتنا با کمال ہے۔ اللہ اکبر، او کائنات کے لوگوں، پنجاب والوں، میں اور آپ فخر کریں، اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی عطا فرمایا، وہ آمنہ کا لال دیا، جو نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کے بولے تو اللہ قرآن بنا دے، نگاہ زمین کی طرف کر کے بولے تو اللہ حدیث بنا دے، ہاں کرے تو حلال ہو جائے، نہ کرے تو حرام ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب نگاہیں بار بار اٹھا رہے ہیں، قرآن بولا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ جنہیں قرآن سن کے صحیح سکون آ رہا ہے نا، وہ ذرا اونچا سنا دے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یار یہ قرآن آتا ہے یا حدیث خیر الانام آتا ہے، ہمیں قصے کہانیاں دوڑے مرثیے تو آتے نہیں ہیں، ہم یا قرآن سنائیں گے یا محمد کا فرمان سنائیں گے یار۔ اللہ اکبر، قرآن بولا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ فرماتے ہیں تیری نگاہیں بار بار اٹھ رہی ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، قد نرى، قد نرا پہ آیا اور نرا قد پہ آیا، یہ کیوں ہوا؟ یہ بھی ایک الگ مضمون ہے، بڑی تفصیل طلب بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء، فرمایا تیرا بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھانا۔ ایک مفسرین نے معنی کیا، بڑا مزہ آیا، شاید آپ کو بھی مزہ آتا ہے، پنجابی میں سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا بار بار نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا، اسی ڈاڈا بے دے پے، اسی ڈاڈا دے دے پے، اسی دیکھتے پہ ہیں۔ اللہ اکبر، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو یہ چاہتا ہے
بیت المقدس قبلہ نہ رہے، بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ اب ہم کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جی؟ بیت اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ آگے قرآن بولا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اپنے ذوق میں معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہو میرے لاڈلے پیغمبر، او میرے محبوب، تو بار بار نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے، میں نے تیرے چہرے کی لاج رکھتے ہوئے بیت المقدس کو تبدیل کر کے بیت اللہ کو تیری امت کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ علماء بیٹھے یہاں ضمناً ایک بات سناتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بڑی خوب بات لکھی ہے۔ فرمایا عین ظہر کی نماز میں تبدیل قبلہ کا حکم آ گیا۔ اللہ کے محبوب نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھائیں، 2 رکعتیں اللہ کے محبوب نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائیں۔ سلام گمایا، سلام پھیرا، نماز کے بعد صحابہ کی طرف دیکھا۔ اللہ کے محبوب نے جب پیچھے دیکھا، کیا دیکھتے کہ پورے صحابہ کی صفیں بھی گھوم گئی تھیں۔ کیا سنا گیا یار، میں کیا بڑا جملہ کہہ گیا، نہیں پہنچے آپ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تفسیر میں، پوری صحابہ کی صفیں گھوم گئی، اور اللہ کے محبوب نے صحابہ سے پوچھا تم کیوں گھوم گئے؟ تبدیل قبلہ کا حکم تو مجھے آیا تھا۔ صحابہ نے بیک زبان ہو کر جواب دیا۔ پنجاب والوں کیا جواب دیا؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قبلہ کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو قبلہ نما دیکھنا ہے۔ ہم نے قبلہ نما دیکھنا ہے، آپ جدھر جائیں گے ہم آپ کی تابع داری میں پیچھے پیچھے جائیں گے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا آپ کدھر ہیں، آپ کا جو حکم ہوگا سر آنکھوں پہ تسلیم ہوگا، سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ اور یہاں دعوت فکر دے رہا ہوں، کیونکہ میرا اسلائی خاندان سے تعلق ہے نا، تو میں دعوت فکر بھی دے کے جا رہا ہوں۔ جلسے ضرور کرو ربیع الاول کے، نعرے ضرور لگاؤ، میں بھی لگاؤں گا، تذکرے ضرور کرو، لیکن رسول اللہ کی ایک بات کو کم از کم اپنی زندگی میں لے آؤ تو آپ سچے فرما بردار بن جاؤ گے۔ ہم تو نافرمانیاں کرتے ہیں نا حضور علیہ السلام کی، ایک بات بھی ہم نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ وہ شاعر نے کتنا خوب کہا، فرمایا اتاسر رسول وانت تظہر حبہ، اتاسر رسول وانت تظہر حبہ، ھذا لامری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، فإن المحب لمن يحب مطیع۔ کہ تو دعویٰ کرتا ہے عشق رسول کا، یہ تو عقل و قیاس کے بھی خلاف ہے نا۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر محب جو ہوتا ہے اپنے محبوب کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ غلام ہوا کرتا ہے، تو غلامی کرنی پڑے گی ہمیں رسول اللہ کی، کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی؟ اللہ اکبر۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ آمنہ کا لال محمد جوان بھی نہیں بول رہے یار، آمنہ کا لال محمد جوان بھی بے مثال، کتنا بے مثال۔ ذرا بات کو کھولتا ہوں آپ کے ذوق کے مطابق۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ مومنوں کی ماں، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی اماں صدیقہ بنت صدیق۔ اور میں کہا کرتا ہوں بیوی بھی اعلیٰ، شوہر بھی اعلیٰ، بیوی بھی اعلیٰ، شوہر بھی اعلیٰ۔ صدیقہ کائنات اس بے مثال نبی کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرما رہی ہیں؟ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، وشمس الناس تطلع بعد فجری، وشمسی تطلع بعد العشاء۔ عائشہ کہتی ہیں دنیا والو، ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے۔ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ دنیا والو، ایک بولو بولو، ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے۔
اسی تا نہ سورج آتے نا کہ مندے بھی نہ ساڑی بیویاں سانو سورج نہیں آتی ساڑے کرتوت ہی آجے نہیں کہ سانو کی آتی. اللہ اکبر. ہم تو کبھی دل ادھر لگاتے ہیں کبھی ادھر دل لگاتے ہیں. دل فریبوں نے جس سے کہی نئی بات کہی, کسی سے دن کا رات کہی, یاتی ہاؤلائے بے وجہن یاتی ہاؤلائے بے وجہن. موبائل پہ کہیں دل لگایا, واٹس ایپ پہ کہیں دل لگایا, گھر میں پھر دل نہیں لگتا. نوجوانوں, میں بوڑھوں سے نہیں بڑوں سے مخاطب نہیں ہوں, میں خود نوجوان ہوں. نوجوانوں تم سے مخاطب ہوں, نہ ماں باپ کو ستایا کرو, جہاں رشتے طے ہو جائیں محبت سے زندگی گزارا کرو, اس میں برکتیں ہوں گی نا. ہم بھی تو تمہاری طرح کے نوجوان ہیں نا یار, کامیاب زندگی گزارے خدا کی قسم. ماں باپ کے فیصلوں پہ راضی ہوا کرو, نہ دکھایا کرو. بوڑھے ماں باپ کو رلاتے ہو, ربیع الاول کا یہی تو پیغام ہے نا, نہ رلاؤ بوڑھے ماں باپ کو, مت دل دکھاؤ ان کے, خدمت کرو ماں باپ. ساری رات بوڑھا باپ اپنے کمرے میں بازو پلٹ رہا ہوتا ہے ایسے, اسے نیند نہیں آتی, اور بیٹا دوسرے کمرے میں ساری رات موبائل چلا رہا ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے. کبھی خدمت کے لیے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ لیا کرو, ابو جی آپ کو خدمت کی ضرورت ہے, پانی لے آؤں, خدمت کروں, آپ کی مٹھی چابی کروں, ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, کوئی دوائی لے آؤں. ہمیں خدا کی قسم ہیڈ فری لگا کر ہم مگن ہوتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور اماں پہ کیا گزر رہی ہے. نوجوانوں, یہ شادی تمہیں, یہ حقیقی سید تمہیں پیغام دینے آیا ہے, اور میں کوئی سخت بات کرنے کا عادی نہیں, بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں. ماں باپ کی خدمت کرو, ان کا احترام کرو. یقین جانو خدا کی قسم دنیا کی ساری کامیابی اللہ تمہارے قدموں میں رکھے گا انشاءاللہ, میں دعوے سے کہتا ہوں. آج کے اس جلسے میں یہ میری بات نوٹ کر لو, ماں باپ کے حکموں کی حکم عدولی نہ کرو, فرما برداری کرو, انشاءاللہ کامیابیاں تمہارا مقدر بنے گی. بات سے بات نکل گئی, خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے, پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں والدین کے حقوق سناؤں گا آپ کو. اما عائشہ کی بات سنا رہا تھا, صدیقہ کائنات تعریف کر رہی ہیں. فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس, عائشہ کہتی ہیں دنیا والو ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے, ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے. علماء بیٹھے ہیں یہاں, اس کا میں اپنا معنی کیا کرتا ہوں ذوق میں, اگر آپ کو پسند آ جائے نا تو یار اتنی محبت سے سبحان اللہ کہہ دینا کہ میری سفری تھکاوٹ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں بڑا رسول اللہ کے عشق میں ڈوب کے معنی سنانے لگا ہوں. عائشہ کہتی ہیں دنیا والو, عائشہ کہتی ہے دنیا والو تمہارا سورج زمین کا سورج ہے, میرا سورج تو دین کا سورج ہے. تمہارا سورج زمین کا ہے, میرا سورج دین کا ہے. اللہ اکبر. اور آگے اما عائشہ کیا فرماتی ہیں, وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِهِ وَشَمْسِي تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. عائشہ کہتی ہیں دنیا والو تمہارا سورج رات کے اندھیرے میں بھی طلوع نہیں ہوتا, رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے, صبح آتے ہی طلوع ہو جاتا ہے. میرے سورج کی شان دیکھنی ہو, میرے سورج کا مقام دیکھنا ہو, میرا سورج تو رات کے اندھیرے میں بھی طلوع ہو جاتا ہے. اور آئیے اماں فاطمہ کیا فرما رہی ہیں, اماں فاطمہ اپنے بابا کی تعریف سنا رہی ہیں. ماذا علی من شم تربت احمدا, ماذا علی من شم تربت احمدا, اللہ یشم مد الزباد غبالیا. بی بی فاطمہ فرماتی ہے جس نے میرے بابا کی قبر کی زیارت کر لی. کون کہہ رہی ہیں, فاطمہ کون کہہ رہی ہیں کہ جس نے میرے بابا کی قبر کی زیارت کر لی, وہ دنیا میں مہنگی سے مہنگی خوشبو استعمال کرے, اسے دنیا کی کوئی خوشبو بھی اچھی نہیں لگے گی, اسے دنیا کی کوئی خوشبو بھی اچھی نہیں. اس پر بھی دلیل دیتا ہوں. بیتی بھی رسول اللہ تاب نسیمہا, کہو سبحان اللہ. جنہیں عربی اچھی لگتی ہے وہ ذرا گونج کے کہیں سبحان اللہ. میں انشاءاللہ اردو میں بھی سنا رہا ہوں, آپ کے ذوق کے مطابق آ رہا ہوں. بطیب رسول اللہ تاب نسیمہا فمل مسک والکافور والسندل الرتب. فرمایا آپ دنیا میں جتنی مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں استعمال کریں, یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا, صدقہ ہے آمنہ کے لال کا. اب ان سارے اشعاروں کا ترجمہ میں امین گیلانی کے انداز میں سناتا ہوں آپ کو. کیا کہہ گئے, اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا
اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. ذرا میرے ساتھ بولیے گا, مجھے بتائیے گا رسول اللہ جیسا کوئی ہے؟ آواز نہیں آئی نا. رسول اللہ جیسا کوئی ہے, کوئی ہوگا, کوئی ہو سکتا ہے, اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان, سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی. ذرا میرے ساتھ بولیے گا, مجھے بتائیے گا, جو مانتے ہیں رسول اللہ کی سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ, دونوں ہاتھ کھڑے کریں, دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ. شاباش ماشاءاللہ. اب یہ ہاتھ چہروں پہ پھیر دیں, جن کے چہروں پہ ہاتھوں میں کچھ آ جائے وہ کہہ دیں الحمدللہ. جن کے نہ تھوڑی سی فکر کرنی ہے کہ نہیں کرنی, تاکہ میں اگلے سال آؤں تو پھر یہ چہرے سنتوں سے سجے ہونے. ہاں جی سجے ہوں گے انشاءاللہ. ایک اللہ والا نا کسی بندے کو ڈھونڈ رہا تھا, وہ دیکھا کہ حجام کی دکان میں بیٹھا ہوا داڑھی مڑوا رہا ہے. اس نے باہر سے آواز دی, اس نے کہا آغا ریش میں تراشی؟ نے کہا ہاں ریش میں تراشم بلے کسیرا دلے نمے خراشم. داڑھی تو مڑوا رہا ہوں پر کسی کا دل نہیں دکھا رہا. کیا کہا؟ داڑھی تو مڑوا رہا ہوں پر کسی کا دل نہیں دکھا رہا. اس اللہ والے نے برجستہ جواب دیا, فرمایا بخدارا بمصطفیٰ دلے میں خراشی. یہ اس طرح تیرے چہرے پہ نہیں چل رہا, محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ چل رہا. از خیزت بر دل ریزت, دل سے بات اٹھی دل پہ لگی, دل کی دنیا بدل گئی. جتنا حصہ مڑوایا تھا وہ تو مڑوا دیا, باقی چھوڑ دیا. اور اس کو کہنے لگا حجام کو, اوزار شوزار پھینک دو یار, اس دیوانے کے, اس اللہ والے کے ایک جملے نے مجھے آج محمد الرسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا. کیا ترجمہ کیا کسی نے اس ذوق کا؟ فرمایا جزاک اللہ چشمم باز کر دی, جزاک اللہ چشمم باز کر دی, مرابا جان جا ہم راز کر دی. وہ بندہ کہنے لگا تیرے ایک جملے نے مجھے محمد الرسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا. پنجاب والوں سچے غلام بن جاؤ. علماء لکھتے ہیں پھر اس دن کے بعد وہ 40 دن زندہ رہا. اس دن کے بعد کتنے دن زندہ رہا؟ 40 دن. روزانہ رات کو اس کو خواب میں حضور علیہ السلام کے چہرے کا دیدار ہوتا تھا. یہ بھی سنا کرو نا کبھی, یہ والی سیرت بھی سنا کرو. اللہ اکبر. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان, سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی. اور اس کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو, آغاز ہے اس کی منزل کا, رک جائے جہاں جبریل امین. ذرا میرے ساتھ بولیے گا, رسول اللہ کی سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ. ابھی آخر میں آپ سے تھوڑے سے لفظ بلواؤں گا, میری عادت تو نہیں ہے, بہرحال مجھے پتہ ہے آپ تھک گئے, لیکن آپ تھوڑا بولیں گے تو مجھے ذرا خوشی ہو جائے گی. رسول اللہ کی سیرت بھی, سب سارے نہیں بولیں گے تو میں نے آگے نہیں جانا. میں بھی سید ہوں, بڑا ڈاڈا سید ہوں. اگر میں آ جاؤں اپنی خود ہے نا تو پھر میں وہ تقریر نہیں کرنی, میں تھوڑا بڑا خیال کر رہا ہوں. ذرا میرے ساتھ بولو, رسول اللہ کی سیرت بھی اعلیٰ, اعلیٰ, اعلیٰ کا لفظ. رسول اللہ کی سیرت بھی گونج آ جائے, رسول اللہ کی سیرت بھی, رسول اللہ کی صورت بھی, رسول اللہ کا مدینہ بھی, رسول اللہ کا نگینہ بھی, رسول اللہ کی پیاری ازواج مطہرات بھی, اور رسول اللہ کی پیاری جماعت صحابہ بھی, آل بیت بھی, رسول اللہ کا صدیق بھی, عمر بھی, غنی بھی, علی بھی, حسن بھی, حسین بھی, طلحہ بھی, فاطمہ بھی, خنزلہ بھی, حمزہ بھی, رسول اللہ کا بلال بھی, اویس کرنی بھی, بلکہ یوں بڑھ کے کہہ دوں پنجاب کی سرزمین پر ایک سید کہہ رہا رسول اللہ کا معاویہ بھی. مزہ نہیں آیا نا؟ سبحان اللہ.
ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا پھر پلٹیے سبق پہ، رسول اللہ کی سیرت بھی، صورت بھی، مدینہ بھی، نگینہ بھی، اور رسول اللہ نے ہمیں جو عقیدہ دیا وہ عقیدہ ہے توحید بھی۔ اللہ اکبر، کون سا عقیدہ؟ صفا و مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ کر اللہ کے محبوب نے یہ اعلان کیا، قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ جاگ جاؤ جاگ جاؤ پنجاب والو، ستے دا مجمع جاگتے رہے نا ماشاءاللہ، اور جی اللہ انہوں جاگنا دی توفیق۔ میں نے تو سنا پنجاب، ہم تو میں کافی عرصے سے پنجاب میں تقریریں کر کر کے پنجاب والے بڑے گج وج کے سنتے ہیں، پر حالت تمہیں بھوک لگی، کوئی روٹی ووٹی کا انتظام ہے سب کے لیے؟ او ماشاءاللہ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت فرما رہے ہیں روٹی کا بھی انتظام ہے، بس میں آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں، پھر آپ جانے اور پلٹیں جانے۔ وہ فرمائش کر رہے، میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے ایک فرمائش کی ہے، میں اس کی طرف پلٹ کے پھر آتا ہوں۔ رسول اللہ کی سیرت بھی اعلیٰ، بولو نا یار، صورت بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، نگینہ بھی اعلیٰ، عقیدہ بھی اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے محبوب نے جو ہمیں نصیحتیں کی، جو ہمارے لیے غم کیے، وہ غم بھی اعلیٰ۔ فرمایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ؟ مولانا حالی مرحوم نے لکھا تھا نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ میں ذرا ادب سے تھوڑا، مجھے بڑا ذوق ہے، ادبی ذوق ہے میرا، تو میں نے اس کو کہا رسول اللہ کے ساتھ والا نہیں جڑتا ہے، جیسے کہتے ہیں ابو والا، ابو والے، چاچو والے، ماموں والے، تو میں نے اس کو اس میں ترمیم کیا، ترمیم سے سنا رہا ہوں آپ کو پنجاب والوں، لیکن اگر آپ کی پوری کنجوسی کے باوجود سنا رہا ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کمانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، خطا کار سے در گزر کرنے والے، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والے، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والے، قبائل کو شیر و شکر کرنے والے۔ اے کوئی غلط کام نہیں کر رہے، تسی پریشان نہ ہو، ذرا آکھو سبحان اللہ، ذرا کہہ دو مدینہ بھی اعلیٰ۔ مجھے وہ ایک فرمائش تھی حضرات کی، پھر بھول جاؤں گا، بعد میں میری جان نہیں چھوٹے گی، میں وہ بھی سناتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ آپ اگر آپ کہتے تو میں بس کر دوں، تھکے تو نہیں آپ؟ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں حاضری، میرا وقت تو پورا ہے، لیکن اگر آپ ذوق میں ہیں تو میں 2-3 منٹ اور لگا دوں۔ اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے، میرے ساتھ آپ کو دو فائدے ہیں، بیک وقت خطیب بھی، بیک وقت نعت خوان بھی۔ آکھو سبحان اللہ، ساڑھی ہونے کی نعت خوان کی ضرورت نہیں ہے، حافظ صاحب کو نہ دسے مت خفا ہو جانا۔ اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے۔ معاویہ صاحب توجہ مجھے آخر میں سب کی چاہیے ہوگی، اگر مصرع ختم ہو میرے ذوق کے مطابق سبحان اللہ نہ ملی تو میں نے باخر دعوانا کرنا ہے۔ اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے، ارے اس طرف کو اٹھتی ہے
جس طرف مدینہ ہے اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں۔ شاعر نے بڑی عجیب منظر کشی کی ہے یار، خدا کی قسم۔ جو لوگ مدینہ گئے ہیں نا وہ ذرا منظر ذہن میں رکھیں اور ڈوب جائیں اس مصرے میں۔ راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، اگر سمجھ جائیں پھر ہاتھ اٹھانا۔ راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، ارے میں کسی سے کیوں پوچھوں، میں کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے، پوچھوں کس طرف مدینہ ہے، میں کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے۔ راہ جو، اور آگے سن، اس طرف بھی دو گر ہیں اس طرف بھی دو آنکھیں، جو بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، سٹیج پہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کوئی بھی ہے، بچہ بوڑھا جوان، مصرے پہ اگر ایمان جاگے نا، میں آدھا شعر آپ کو ہاتھوں سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ، آدھا انشاءاللہ آپ پڑھنے سے سمجھ جائیں گے۔ جب سمجھ جائیں دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے سبحان اللہ کے، میری یہ نہیں رسول اللہ کے لیے کہیں گے انشاءاللہ توجہ سے۔ اس طرف بھی دو گر ہیں اس طرف بھی دو آنکھیں، اس طرف بھی دو گر ہیں اس طرف بھی دو آنکھیں، اس طرف بھی دو گر ہیں اس طرف بھی دو آنکھیں، ارے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شانہ مصطفیٰ۔ ایک میں تو کعبہ، آپ کے بھی ہے نا سب کے ماشاءاللہ، تو پھر پڑھ لیں ذرا گونج آ جائے۔ ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے، اور اس لیے اے دل مجھے فکر و غم و عالم ہے، چل مدینہ چل وہاں آرام ہی آرام، اور جو نگاہوں کی ہے ٹھنڈک اور میرے دل کا قرار، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام ہے۔ ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے، اور اپنے جان نثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں۔ اب جان نثاروں آپ کی باری ہے، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے جان نثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں، اپنے جان نثاروں کے آپ دل میں رہتے ہیں، ارے کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے، کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں، ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے ایک میں مدینہ ہے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ
قرینہ ہے۔ اور آئیے سبق پہ رسول اللہ کی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی، مدینہ بھی، اور عقیدہ جو ہمیں عقیدہ دیا وہ عقیدہ توحید بھی۔ اللہ کے محبوب صفا و مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ کر کیا اعلان کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور شادی مسئلہ چھپا کے کیوں جائے؟ پنجاب کی سرزمین پر اللہ کو گواہ بنا کے سلطان الاولیاء اپنے کسی پیر کی بات نہیں کر رہا، اپنے کسی مرشد کی استاد کی بات نہیں کر رہا، سلطان الاولیاء سلطان باؤ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت کیا لکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ یقین دانم دری عالم کلا معبود الا ولا موجود فی الکونین ولا مطلوب الا هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، یکے دانم یکے خانم نہ خانم غیر اللہ، چتے غیلا بدستاری بیاں تنہا چھ غمداری، مجوز غیر حق یاری کلا فتاح اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اور میں بالکل تقریر کا اینڈ کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب جا رہے تھے نا معراج پہ، موسیٰ بھی گئے تھے کے لیے، آواز آئی تھی انی انا ربک فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ موسیٰ تو وادی مقدس میں آیا ہے، پاکیزہ وادی میں آیا ہے، جوتے اتار کے آ۔ جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، وجہ تخلیق کائنات کی باری آئی، اللہ فرمانے لگے او میرے لاڈلے پیغمبر تو جوتوں سمیت عرش معلیٰ پہ آ جا۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ اکبر، اللہ کے محبوب گئے کلام لینے کے لیے، موسیٰ گئے کوہ طور پہ، اور جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، آمنہ کا لال مدینہ میں، قرآن بھی مدینہ میں، آمنہ کا لال طائف میں، قرآن بھی طائف میں، آمنہ کا لال بدر میں، حنین میں، قرآن بھی حنین میں، آمنہ کا لال تبوک میں، قرآن بھی تبوک میں، آمنہ کا لال یرموک میں، قرآن بھی یرموک میں۔ بلکہ پنجاب والوں اگر ذوق والے آپ ہیں تو پھر شادی آخری جملہ سنا رہا ہے، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال عائشہ کے بستر پر، قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ وآخر دعوانا میں تمام اپنے علاقے کے علماء کرام کا مشکور ہوں جو آئے اور اس محفل کو رونق بخشی، اور تمام معززین علاقہ کا بھی مشکور ہوں جو حباب آئے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، تمام کا آنا قبول فرمائے۔
آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے وسیع کھانے کا انتظام ہے، آپ یہاں ہی بیٹھیں، انشاءاللہ ہر چیز آپ کو یہاں ہی ملے گی، بعد میں نظمی نہ پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا، انشاءاللہ آپ کو وسیع کھانے کا انتظام ہے، اسی جگہ پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو یہاں ہی کھانا ملے گا۔ دعا کرنے ٹائم کافی ہو گیا، کافی ٹائم ہو دعا کرنے تھے۔ میں عزت سے گزارش کرتا ہوں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی قیامت کی صبح تک آباد و شاد رکھے اور اس علاقہ کے غیور عوام کی بھی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ شاہ جی دعا فرمائیں۔ درشی پڑھ لیں سارے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ الہ العالمین، یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، دین کی باتیں سننا سنانا قبول فرما، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کمی کوتاہی ہوگی اے اللہ ہمیں تو معاف فرما۔ یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے تیرے محبوب کے نام پہ آیا ہے، اے اللہ ان سب کو حضور علیہ الصلوۃ کی سچی محبت نصیب فرما، سچی تابعداری نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ آج کے اس پروگرام کا اہل علاقہ نے، بالخصوص حضرت مولانا حسنین صاحب نے، معاویہ صاحب نے، جن حضرات نے مل کر تعاون کیا، انتظام کیا، انصرام کیا، جس قدر خرچہ کیا، تعاون کیا، اے اللہ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اور میں دعا کیا کرتا ہوں اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ ہیں دین اسلام پہ استقامت نصیب فرما، زندگی ایمان والی نصیب فرما، موت کلمے والی نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے ہیں بیگانے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، قبروں کو منور فرما، جنت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، قرآن و سنت کے چشمے یہاں سے جاری فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو اے اللہ ہماری توقعات سے زیادہ کامیابیاں نصیب فرما، پورے اس علاقے کے لیے رشت و ہدایت کا مرکز بنا، جملہ معاونین کو اللہ جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام پہ ایمان پہ قائم دائم فرما، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کی زبان پہ کلمہ توحید جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ، آمین برحمتک یا رب، آمین برحمتک۔